وہاں تو اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا پھر تمہاری عبادتیں، ریاضتیں، تمہارا ذکر، فکر، تسبیح و تحلیل اور تمہارا رکوع و سجود، قیام و قعود سب غارت ہو جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، سیال شریف کی دھرتی کے چشم و چراغ، انہوں نے کہا آج بھی باب جبریل کے پاس اگر جائیں یوں لگتا ہے جبریل وہاں کھڑے ہو کر آنے والوں کو متنبہ کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں۔ جبریل آج بھی کہہ رہے ہیں کیا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ میں نے کہا سیاستدانوں اور ان کے جیالوں، متوالوں اور یوتھیوں اور ان کے ورکروں، یہ تمہاری سیاست، یہ ایک دوسرے سے نفرت، یہ عداوت، یہ دشمنیاں، یہ مخاصمتیں اور مخالفتیں اپنی جگہ، اور اس کو نکالنے کے لیے اور نعرے لگانے کے لیے بڑی دنیا پڑی ہے، اور خدا کے لیے مصطفیٰ کے دربار کو پر تو بعد آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں تو بعد آ جاؤ، گنبد خضرا کے سائے میں وہاں کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے سوچو یہ کون سا دربار ہے، یہ کون سی بارگاہ ہے؟ ادب گاہیس، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ کہا کہ آسمان کے نیچے یہ وہ ادب کی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، عرش سے بھی نازک ہے، اور یہاں با یزید بستامی اور جنید بغدادی جیسی ہستیاں بھی سانس آہستہ لیتی ہیں، سانس آہستہ لیتی ہیں۔ یار تمہیں تو آج وہاں جو ان کے جناب نمائندے ہیں، جو ان کے وکیل ہیں، وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، یہ جو نعرے لگے وہاں مسجد نبوی شریف کے باہر والے حصے میں، گنبد خضرا کے سائے میں، حرم شریف میں، اور اس میں بڑے بڑے واہیات قسم کے نعرے بھی تھے جو گالیوں پر مبنی ہیں، گالیاں دی جا رہی تھی۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، آپ کو پتا ہے، کسی کا میں نہ سپورٹر، نہ ووٹر، نہ پروموٹر، ہمارا اگر تعلق ہے تو صرف مصطفیٰ کے دین سے ہے، نبی کے نظام سے ہے، حضور کے غلاموں سے ہے۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسجد کے اندر نہیں ہوٹیں ہوئی، مسجد کے اندر نعرے نہیں لگے، یہ باہر کا وہ کوریڈور ہے، مارکیٹ اور مسجد کے درمیان جہاں لوگ جوتے بھی پہن کے جاتے ہیں، وہاں سو بھی جاتے ہیں، وہاں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اے عقل کے اندھو، تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو؟ تم کہتے ہو کہ جی وہ مسجد کا حصہ نہیں، وہ سامنے مصطفیٰ کا گنبد نظر نہیں آ رہا ہے؟ ادب تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ہے، میرے مصطفیٰ کے دربار کا ہے، جو صاحب نظر ہیں، جو صاحب فکر ہیں، جن کو اللہ نے چشم بینا بھی دی ہے، دل کی آنکھ بھی دی ہے، ان سے پوچھو، وہ تو مصطفیٰ کے شہر کی حدود میں بھی جوتے نہیں پہنا کرتے تھے۔ یار امام مالک سے پوچھو نا، امام مدینہ، امام دار الہجرہ سے پوچھو، میرے علی شاہ اور جماعت علی شاہ اور احمد رضا سے پوچھو، جو نبی کے شہر کے کتوں کا بھی ادب کرتے تھے، جو نبی کے شہر کے کتوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ جماعت علی شاہ نے اپنی پگڑی دستار پھاڑ کے حضور کے شہر میں جانے والے کتے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا، اس پر پٹی باندھ دی تھی، اور میرے علی شاہ جا رہے تھے۔ سید ابو الحسن ندوی نے کہا شاہ جی کتا ہے، ذرا خیال کرنا کہیں آپ کے ساتھ نہ لگ جائے۔ تو تاجدار گولڑا نے کہا تھا کہ تاجدار گولڑا نے آگے بڑھ کے نا اس کتے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور کہا شاہ جی
یار دی گلی دی ہر شے نال پیار ہوندا ہے۔ اور اعلی حضرت نے کہا خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ، خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و فغاں ہم کو؟ تم تو کہتے ہو وہ مسجد نہیں ہے، تم تو کہتے ہو وہاں شٹل سروس چل رہی ہے، تم کہتے ہو وہ باہر کا حصہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا حرم ہے، وہ حضور کے گنبد خضرا کا سایہ ہے، وہاں حضور کا شہر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے مدینے جا کے ہمیں رونا نہیں آتا، گڑ گڑانا نہیں آتا، صدا لگانا نہیں آتا، زنجیر ہلانا نہیں آتا، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، لیکن وہاں جا کے لب سی لیتا ہوں، سانس بھی آہستہ لیتا ہوں کہ کہیں مصطفیٰ کے شہر میں سوئے ہوئے کتے کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ارے سیکھو ادب کیا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی یہ باہر، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ حجرات کی، پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ حجرات سرکار کے جو حجرے تھے، امہات المومنین کے حجرے، مسجد نبوی شریف سے باہر تھے نا، حجروں کے باہر یہی جگہ، سن لو، دل کے کانوں سے سنو، لوہے دل پہ لکھو، او میری ملت کے جوانوں، کسی بھی ایکشن کو ڈیفینڈ کرنے میں اس حد تک آگے نہ چلے جاؤ کہ ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ یاد رکھو، کوئی لیڈر ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی حکمران ہو، وہ قبر کے باہر ہے، قبر کے اندر اگر کسی نے کرم فرمانا ہے تو مکین گنبد خضرا نے کرم فرمانا ہے۔ سوچو تو صحیح یا مسجد سے باہر حجروں کے باہر یہی جگہ، یہاں آ کے بدو جو اس دور میں حضور کے دور میں آتے تھے تو وہ سرکار کو، ان کا کلچر تھا باہر کھڑے ہو کر حضور کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگے، تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور یہ آیت لے کے آئے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر محبوب آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا وہ لوگ جو مصطفیٰ کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کا مرکز بنایا ہے اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ ہونے دینا۔ جب یہ آیت اتری تھی خدا کی قسم ہے صحابہ نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق فاروق اعظم بات کرتے حضور کی بارگاہ میں اتنا آہستہ بولتے کہ آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ سرکار نے فرمایا تمہارے بارے میں نہیں ہے، تمہارے تو دل میں ادب ہے۔ کچھ صحابہ گھروں میں بیٹھ گئے جن کی آواز ویسے فطرتی طور پر بلند تھی، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ آئے کیوں نہیں؟ تو پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا کہیں میرے بارے میں نہ ہو، کیونکہ میری آواز لاؤڈ ہے نیچرل طور پر۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، میرا رب تمہارے دلوں کے اندر ادب جو ہے نا اس کو جانتا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اس کو سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھو، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ خالصتاً حضور کی محبت کا معاملہ ہے، آخرت کا عاقبت کا معاملہ ہے، اور ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ بہت ساری آپ کی اچھی باتوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو آپ نے دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے، ہم نے ہر موقع پر آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن اس پر سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ چاہے آپ کو جتنے ہی وکیل بے دام مل جائیں جسٹیفیکیشن دینے والے، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس بات پر فوری طور پر معافی مانگ لیں اور توبہ کریں، اور جو بھی اس کی صفائی دے رہے ہیں اس کی مذمت کریں، جو ایکٹ ہوا وہاں جو صفائی دے رہے ہیں ان کو منع کر دیں۔ شاید جن کے دل
زخمی ہے اس پر کچھ مرہم رکھا جائے. اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کا اللہ کا حکم یاد رکھنا. پھر تمہاری داستان تک بھی نہیں ہوگی داستانوں میں, پھر بیانیہ بھی غرق ہو جائے گا, سیاست بھی غرق ہو جائے گی, پھر مستقبل بھی غرق ہو جائے گا. اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کل وہاں دعا کروا رہے تھے, تو میں نے کہا بھئی مولانا طارق جمیل صاحب آپ کم از کم ان کے لیے بھی دعا کر دیتے, یہ جو کچھ اور کچھ نہیں تو ان کے لیے ہدایت کی اور سمجھ کی دعا کر دیتے. لیکن اور خان صاحب کے پاس بیٹھے تھے, ان کو صحیح گائیڈ کر دیتے. اور خان صاحب کا کل پرسوں ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے اتنی بڑی بونگی مار کے آئے ہیں, انہوں نے کہا, کہنے لگے جی کہ اللہ کے جو نبی تھے نا, اللہ کے نبی سارے نبی, وہ اللہ کا پیغام لے کر پبلک میں جاتے تھے, لوگوں میں جاتے تھے. تو کہا میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ میرا پیغام لے کر تم بھی لوگوں میں جاؤ. اب میں کیا کروں, ناطقہ سر بگرے باں ہے, اسے کیا کہیے. جتنا بھی مثبت ذہن رکھ لیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب, نور الحق قادری صاحب جو ان کے پاس بیٹھتی ہو, کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسی بات پر خان کی توجہ مبذول کروائیں, اس کی اصلاح کریں. غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے لیکن فوراً وہ رجوع تو کرے, توبہ تو کرے. ڈٹ جانا ابلیس کا کام ہے, اور مان لینا اور رجوع کرنا یہ آدمی کا کام ہے, یہ آدم کا کام ہے. ہمارے اوپر کیسے کیسے لوگ, میں کیا کروں, وہ جو وزیر خزانہ بنا ہے اس حکومت کا, وہ باہر گیا تو وہ عمران خان کی دشمنی میں قرآنی حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہا. کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. میں پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر توبہ کریں, استغفار کریں, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہارے حکمران بن کے آتے ہیں, یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہارے حکمران بن کے اوپر بیٹھتے ہیں. پھر وہی بات کروں گا کہ تسبیح پھری کہ دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا. کی لینا علماں نو پڑھ کے ہوں, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا. کی لینا چلیا وڑ کے ہوں, اور جاگ بنا دودھ جم دے ناہی, باویں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں.